السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز میرے محترم، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب کہ نماز کن لوگوں پہ معاف ہے؟ کیا آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں، بازار میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اذان ہوتی ہے لیکن چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور باقی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز ان کے کان پر پہنچتی تک نہیں ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے۔ تو نماز کن لوگوں پر معاف ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں شمار ہیں؟ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہ نماز معاف ہے اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیے، دو طرح کے لوگوں کے اوپر نماز معاف ہے، اور اندازہ کریں اس بات پر کیا ہم وہ دو لوگ ہیں۔ پہلا وہ جو مجنون ہو جائے، مجنون مانے پاگل ہو جائے، جیسے ہی وہ اس کا دماغ کا سنتلن بگڑے گا اس میں نماز معاف ہو جائے گی۔ وہ جیسے ہی اس کا دماغ ٹھیک ہوگا، اس کو کہتے ہیں اس کا پاگل پن ٹھیک ہو جائے گا، اس پہ نماز صرف فرض ہو جائے گی۔ پہلا شخص کون سا ہے؟ کہ جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، یعنی پاگل ہو جائے، اب اس کا دماغی سنتلن ٹھیک ہی نہیں ہے، اب اس میں نماز فرض نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہ جو مر گیا ہے، جو زندہ ہے اس پہ تو نماز فرض ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ جو مر گیا اب اس پہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ ہم لوگ دیوانے ہیں، کیا ہم لوگ مینٹل ہیں، کیا ہم لوگ پاگل ہیں کہ اذان ہوتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے اپنی دکانوں پہ بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں؟ کیا اللہ کے ہاں ہمیں جواب نہیں دینا؟ میرا عزیز میرے محترم، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے بھی اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، گردن کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں آپ جو ہے اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور میرے عزیز میرے محترم، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم مر چکے ہیں یا ہم پاگل دیوانے ہو گئے۔ میدان محشر میں جب اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب کر دیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک دیوار ہے۔ اس دیوار پر کھڑے ہو کر جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ میرے عزیز، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے پارہ 29 سورہ مدثر میں فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ آیت ایسی آیت ہے جو ہمارے حالات پر بالکل ثابت آتی ہے آج کے دور پر، کہ ہمارے دلوں کے اندر سے نماز کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ نہ تو بیوی کو، نہ ماں کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، نہ باپ کو، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز میں ڈال دیا، کس وجہ سے تم جہنم کے اندر آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب میرا عزیز میرے دوستو، اب اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وہ آیت نازل فرما دی جو ہمارے حالات پر بالکل ثابت آ رہی ہیں۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کہ جہنم میں پہنچیں گے تو وہ جنتی ہم سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے کہ جس کی بنا پر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، یہ پوری لمبی آیتیں ہیں کہ ہم لوگ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم اکڑ کے چلا کرتے تھے، اور ہم لوگ آخرت کے دن کو بالکل بھول بیٹھے تھے۔ لیکن آج ہمیں یقین آ گیا کہ ہمیں مرنا تھا، اور جنت و دوزخ بھی تھی، آج ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ کے سوا۔ تو میرے عزیز میرے محترم، نماز کی فکر کریں۔ نماز کسی طرح بھی کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اس لیے نماز کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ انشاءاللہ جو
یہ وعیدیں نازل ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اس سے بری ہو جائیں گے۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا شمار مردوں میں ہے یا زندوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے صلی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔